السلام علیکم، میں ہوں اقرا یاسین۔ امید ہے آپ بہت اچھی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ناول بسمل کے نیکسٹ پارٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ناول کو سننے میں اور پڑھنے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ناول کے نیکسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں۔ بلوچستان۔ سیاہ لوہے کے گیٹ والا گھر اس وقت مکمل خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا جہاں اس طرح کے بے شمار گھروں قطاروں میں تھے۔ سیاہ بڑا سا دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ تو ایک بڑا سا درخت دروازے کے دائیں طرف لگا تھا، جس کا سایہ اور شاخیں لوہے کے گیٹ پر پڑتی تھیں۔ گھر رقبے میں کافی بڑا تھا اور محلے کے باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے کے بعد ایک بڑا سا صاف ستھرا صحن تھا جہاں ایک کونے میں چارپائیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ ذرا آگے جاؤ تو دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ لگا تھا جس کے عین نیچے برتن دھونے کے لیے سیمنٹ کی بنائی گئی پکی جگہ تھی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہی صحن میں برتن دھونے کی جگہ بنایا کرتے ہیں۔ صحن میں ایک طرف 2 کمرے بنے تھے جو شاید استعمال نہیں ہوتے تھے۔ کمروں کی سیدھ میں 2 باتھ روم بنے ہوئے تھے، پکے سیمنٹ والے، جن کا تازہ رنگ و روغن گواہ تھا کہ انہیں بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک اور درخت تھا جس کا سایہ دوپہر کے وقت کافی گہرا ہوا کرتا تھا۔ صحن کے اختتام پر برآمدے کا لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آؤ تو برآمدے میں نرم قالین بچھے تھے۔ برآمدہ یوں تھا جیسے امیروں کے گھروں کے ٹی وی لاؤنج۔ برآمدے میں 5 کمرے بنے تھے، ایک بالکل سیدھ میں سربراہی کمرہ، دائیں طرف 2 کمرے تھے، اس کے سامنے ہی 2 اور کمرے، اور بس یہ تھی اس گھر کی کل متاع۔ یہ تھا زینیہ حاکم کا گھر۔ صحن کے ایک کونے میں واقع کچن سے اس وقت کھٹر پٹر کی آوازیں آتی تھیں۔ سربراہی کمرے سے اس وقت کسی مرد کے زور زور سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی یہاں آئے گا یا سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے ہو۔ ادھیڑ عمر مرد چلا رہا تھا، اس کے انداز میں ناگواری تھی، چڑ تھی۔ اللہ نے مجھے ہی ایسی بے غیرت اولاد دینی تھی، نہ بیوی فرما بردار اور نہ ہی اولاد۔ کم بختوں کوئی سن رہا ہے؟ اب کے وہ حلق کے بل چینکے تھے۔ باہر پانی کی موٹر چل رہی تھی جس کی وجہ سے صحن میں اس آدمی کی آواز نہیں جاتی تھی، لیکن سربراہی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں یہ آوازیں بخوبی جا رہی تھیں، اور انہی آوازوں کو سنتے ہوئے زینیہ نے بستر سے اپنے قدم اتارے تھے۔ اس کی بہن ساتھ سوئی پڑی تھی۔ زینیہ اچھے سے جانتی تھی اس کی بہن سو نہیں رہی۔ اسے ابا کی سور پھونکتی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بس مکر کر رہی تھی، سونے کا مکر۔ لیکن ایسی چنگھاڑتی آوازوں میں کسی کا سونا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکل آئی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے انسٹاگرام کی ڈی ایمز تھے۔ کچھ چاہیے ابا؟ نرم مدبر لہجہ۔ اولادیں تم جیسی ہوں تو بس زہر کی کمی رہ جاتی ہے، لا دو۔ حقارت اور طنز میں ڈوبے تیر۔ جاؤ اپنے بھائی صاحب کو اٹھا کر لاؤ، اسے کہو مجھے گھر کا ناشتہ نہیں کرنا۔ تمہاری اس غیر ذمہ دار اور پھوہڑ ماں کو آج تک پراٹھے بنانے نہیں آئے، بازار جائے اور میرے لیے ناشتہ لائے۔ کمرے کے پلنگ پر بیٹھے ادھیڑ عمر مرد کا رنگ صاف تھا، بے حد صاف۔ نقوش آج بھی وجہ تھے، جوانی میں تو پھر کیا ہی بات رہی ہوگی۔ تن و من سے جسم، اور بھورے بال آج بھی یوں تھے گویا 25 کی جوانی۔ یقیناً حاکم نواب کا شمار وجہ مردوں میں ہوتا ہوگا۔ اگر وہ یہ غصہ اور طنز نہ کریں تو دنیا کے سب سے حسین انسان لگیں۔ بشر سو رہا ہے ابا۔ نپے تلے الفاظ، اٹھی ہوئی آنکھیں، سیدھی گردن۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کوئی زینیہ حاکم سے سیکھے۔ سویا ہے تو کیا اٹھ نہیں سکتا؟ نواب صاحب ہے وہ، جاؤ ابھی کہ ابھی اٹھا کر لاؤ اسے۔ وہ سختی سے بولے تھے۔ زینیہ کے قدم یوں ہی جمے رہے۔ اٹھانے گئی تھی، آپ کا بھی کہاں، لیکن بشر نے کہا ہے وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سونے دو۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ گڑھ رہی تھی، بلا تامل کے، بنا جھجک کے۔ اس کا انداز روبوٹک تھا، جذبے تو اسے چھو کر نہیں گزرتے تھے۔ تم اولاد نہیں ہو، عذاب ہو، عذاب۔ وہ برہمی سے کہتے ہوئے بستر سے اترنے لگے تھے۔ بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، اور ایک ہماری اولاد ہے، باپ کو منہ پر جواب دیتی ہے۔ انہوں نے پیروں میں چپل ڈالے، میز پر دھری مہران کی چابی جھپٹ کر اٹھائی۔ گاڑی خراب ہے ابا، کل سے اس کے انجن میں مسئلہ ہے، آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ مہذب اور شائستہ لہجے میں دی گئی ایک اور اطلاع۔
اب کی بار حاکم تلملا اٹھے، چابی کو زور سے چپس کے فرش پر پٹخا، اپنی اولاد اور بیوی کی شان میں مزید چند القابات کا اضافہ کیا اور باہر کی راہ لی۔ جاتے جاتے دروازہ زور سے مار کر گئے تھے۔ اسی دروازے کی آواز سن کر ایک فربہا سی عورت تیز تیز قدم اٹھاتی برآمدے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا وزن بڑھا ہوا تھا، رنگت وہی کونچ کی جیسی، پکی سانولی، گال بھرے بھرے، آنکھیں خوبصورت۔ مقامی لباس میں ان کا سراپا بس ایک ماں جیسا لگتا تھا، سادہ، خوبصورت اور معصوم۔ کبھی ماؤں سے زیادہ حسین انسان دیکھا ہے؟ کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے برآمدے کا دروازہ پار کرتے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ وہ جو غصے میں بھرے ہوئے باہر جا رہے تھے، برآمدے کے دروازے پر رک گئے۔ تمہاری بے غیرت اولاد کی کرتوت برداشت نہ کرتے ہوئے جہنم واصل ہو رہا ہوں۔ ویسے کوئی خاص قصور اولاد کا بھی نہیں ہے، جب ماں ایسی کم نسلی ہوگی پھر یہ سب تو ہونا ہے، وہ حقارت سے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ جاتے جاتے دروازہ ایسے زور سے مارا کہ ان کی بیوی امینہ حاکم کے بازو سے لگا تھا۔ زینیہ نے اپنے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی تھی۔ امینہ بیگم خفت چھپانے کو یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ زینیہ کی آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتعال اود کر آیا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ ایب نارمل گھرانے کی ایک ایب نارمل صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ غصے میں بس ذرا سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اس بیٹی کو صفائی دے رہی تھی جسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ زینیہ کچھ نہیں بولی، وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی، وہ کونچ نہیں تھی نا۔ اپنے کمرے کے پلنگ پر لیٹی کونچ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے رونا بہت آتا تھا۔ روز ابا کی دل دکھانے والی باتیں سن سن کر وہ اسی طرح چپ چاپ رویا کرتی تھی۔ تم اپنا بدلہ لے چکی نا زینی، وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی تھی، اور یہاں سے دور اگر باہر برآمدہ اور صحن پار کر کے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آؤ تو کانوں میں ایئرپورٹس لگائے پانی کی نیلی ٹینکی کے پاس ایک 27-28 برس کا مرد بیٹھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، پائپ کی فٹنگ کو چیک کرتا ہوا۔ چہرہ اسپاٹ تھا حاکم نواب کا پرتو، وہی رنگت، وہی قد کاٹ، وہی نقوش۔ اس کا نام بشر حاکم تھا، یعنی کونچ کے اندازے درست تھے۔ سینٹورینی کا قصبہ اویا۔ سبز آنکھوں والا مرد اس وقت سٹیج پر کھڑا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، سورج کی الوداع کہتی کرنیں اس کی سبز آنکھوں پر پڑتی تھیں، سانولا چہرہ دھوپ لگنے پر دمکتا تھا۔ ایک مقامی لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں سب سامنے بیٹھے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ مہدی کمبیر ہیں، 55 ملکوں کا سفر کرنے والے سیاح اور انٹرنیشنل اسپیکر جن کی باتوں میں جادو ہے، جو زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ مہدی ایک لائف کوچ بھی ہیں۔ ایک سیاح، اسپیکر اور لائف کوچ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہے دوستو؟ لڑکے نے کہتے ہوئے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا تھا۔ بلند آوازیں، شور، جملے، اشتیاق، سب گڑبڑ ہونے لگے۔ سبز آنکھوں والے لڑکے نے ایک ہاتھ کمر پر باندھ کر دوسرے ہاتھ کو خوش آمدید کے انداز میں سامنے پھیلا دیا تھا۔ یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ سبز آنکھیں اس کے ساتھ مسکرا رہی تھیں۔ کون کہہ سکتا تھا یہ وہی مہدی ہے جس نے کچھ دیر قبل اپنے ایک ساتھی کو زخمی کیا تھا؟ دوغلا، مکرباز۔ مقامی لڑکا اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب مجھے اور میری ٹیم کو پتہ لگا کہ آج کل مہدی کمبیر ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، تب ہم نے بنا کوئی وقت ضائع کیے انہیں یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ کیونکہ یوٹیوب پر ہماری فالوئنگ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مہدی کمبیر ہمارے ساتھ ہماری گزارش پر یہاں ہے۔ پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مہدی کمبیر۔ لوگ تالیاں پیٹنے لگے تھے، شور بڑھ گیا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا سٹیج کے ایک کونے سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سفید گول گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر اسٹائلش جیکٹ تھا، قوس قزح کے تمام رنگوں سے مزین جیکٹ، جس کے اوپر مختلف سکے لگے تھے۔ بٹن یا زپ کی جگہ چین نما لمبی زنجیر تھی۔ سیاہ سلیکس اور بغیر جرابوں والے سنیکرز میں وہ اچھا یا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بس یہ بتاتا تھا کہ وہ فری سول ہے، آزاد، بے پرواہ۔ کچھ لوگوں کو بھیڑ غیر آرام دہ کرتی ہوگی،
مجھے فیسینیٹ کرتی ہے۔ سبز آنکھوں والا لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا، انداز میں لاپرواہی تھی، لوگ توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ گوروں کو ایسی محفلیں بورنگ نہیں لگا کرتی۔ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اتنے ملک گھوما ہوں، لوگ اب میرے لیے مشکل نہیں رہے۔ اگر میں کہوں مہدی کمبیر لوگوں کے معاملے میں اچھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیر، تمہید کو چھوڑ کر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے اسٹیج کے بیچوں بیچ رکھے سٹول پر آ بیٹھا تھا، یوں کہ ایک پیر زمین کو چھوتا تھا اور دوسرا سٹول کے سٹینڈ پر رکھا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں ماتھے کو چھو رہی تھیں، آنکھیں سنجیدگی سے لوگوں پر جما رکھی تھیں۔ سیلف ہارم، یہ لفظ آپ سب کے لیے یا پھر میرے لیے نیا نہیں ہوگا۔ ہم سب نے یہ لفظ سن رکھا ہوگا، بلکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی کلائیاں زخمی سگریٹ سے داغی ہوئی ہوں گی، جن کے بازو، سینے یا گردن پر مختلف قسم کے ٹارچر کے آثار ہوں گے۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا۔ لوگ پہلو بدلنے لگے تھے۔ انہیں سیلف ہارم کے بارے میں نہیں سننا تھا۔ وہ تو مہذب قسم کے لوگ تھے، ان کا بھلا ایسے جاہل خود کو نقصان پہنچانے والوں سے کیا لینا دینا۔ یہاں سے دور کچھ فاصلے پر کسی بوڑھے جوڑے کے گانا گانے کی آواز آتی تھی، ضعیف آواز، لڑکھڑاتے سر اور ان کے درمیان بات کرتا سبز آنکھوں والا لڑکا۔ سیلف ہارم کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا۔ نیلی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں نے یک زبان ہو کر انگریزی میں جواب دیا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے۔ مجمع کی آواز بیزار سی تھی۔ سیلف ہارم مطلب خود کو نقصان پہنچانا۔ مجمع میں سے کوئی 25 برس کا لڑکا کہنے لگا تھا، اپنے جسم کو جلانا، خود کو مارنا، پیٹنا، اپنے جسم پر کٹ مارنا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اسٹیج پر کھڑا مہدی مسکرایا تھا، جاتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر نارنجی تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ آپ مجھے کینسر کا لاسٹ اسٹیج بتا رہے ہیں؟ آپ نے بیماری کی علامت اور شروعات مس کر دی ہیں۔ اب کے لوگوں میں تجسس ابھرا تھا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھے بیٹھے تھے۔ مہدی گھما پھرا کر بات کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم والے لوگ جاہل، خود سے بیزار یا پھر ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہیں یا پھر جو ذہنی مریض ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم پہنچانے والے لوگ بس اپنے جسم پر کٹس لگانے، اپنا جسم جلانے یا پھر خود کو اذیت دینے تک محدود ہیں؟ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پرانا گیت کسی نوحے کی مانند سماعتوں کا حصہ بن رہا تھا۔ وائلن کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان سب کے درمیان سبز آنکھوں والے مرد کی آواز دب نہیں رہی تھی۔ خود کو جلانا، مارنا، کاٹنا، ہاں یہ سب بھی سیلف ہارم ہے۔ ہماری نظر میں وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سیلف ہارم کا شکار نہیں ہیں؟ خود پر غور کریں۔ ہم سب، یہاں بیٹھا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا میں غلط ہوں؟ لوگ حیران تھے، ساتھ ساتھ پرتجسس بھی، لیکن ان کی زبانیں مقفل تھیں۔ جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ لوگ واقعی خود کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مسائل، اپنی باتیں دل میں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے، کیا اسے تکلیف دینا جرم نہیں ہے؟ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ ایک دم سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ بوڑھے جوڑے نے گیت آدھے میں چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو ان کی چائے کافی بھول گئی تھی۔ لوگ ساکن ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہم سب نے ایک بریک اپ کے بعد نئے تعلق کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دی۔ ہم ہر محبت کی دستک کو نہ کہہ رہے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے والوں کو خود سے دور کر کے اپنے دل کو، اپنی روح کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ مائک تھامے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا لڑکا، وہ چند پل میں دنیا کے مختلف کونوں سے آئے عمرہ کی سانسیں تک روک گیا تھا۔ چند پڑھے لکھوں نے تو باقاعدہ منہ ڈھانپ لینا تھا۔ ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تقاریب، شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔
ہم لوگوں سے نہ مل کر اپنے اندر کے سوشل انسان کو جلا رہے ہیں اور ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط ہے۔ ہم ہر وقت اپنے سابقہ محبوب کو انسٹاگرام اور فیس بک پر سرچ کر کے اسے کسی اور انسان کے ساتھ خوش دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ بوڑھے جوڑے کا دم سادھے ہوئے وائلن ایک بار پھر حرکت میں آیا تھا۔ سورج نارنجی سے اپنا رنگ بدل کر اب الوداع کہہ گیا تھا، اپنے پیچھے سیاہی چھوڑ کر اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات چھوڑ کر۔ سیلف ہارم، یہ لفظ بہت بڑا ہے، اس کے معنی بے حد وسیع ہیں۔ ہم نے لفظوں کا تعاقب کرنا چھوڑ رکھا ہے، ہم نے لفظوں پر غور کرنا ہی چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا خود کو جلانا سیلف ہارم ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن آج جو معنی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر بالکل نہیں کہا تھا۔ غور سے سنو تو یوں لگے گا کہ بوڑھے جوڑے کے لڑکھڑاتے سروں اور ضعیف کانپتی آوازوں نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہدی کمبیر کے چہرے پر اب کیفے کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم سب اپنے وکٹمز ہیں، ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوست چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود پر محفلیں حرام کر لیں۔ بریک اپ ہو گیا، ہم نے خود پر نئے تعلق حرام کر لیے۔ وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا اونچا سراپا چھایا ہوا سا تھا، اس کا چہرہ سادہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کی پچھلی حرکت بھول سکتا تھا؟ وہ اس وقت سٹیج پر کھڑا سیلف ہارم کی بات کرتا شخص، یہ بس ایک اداکار تھا، ایک جھوٹا فریب کار۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں تو خود پر دوبارہ پاس ہو پانے کی امید حرام کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ ان سب سے نکلا جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اب جا چکے لوگوں کے غم دور کیے جائیں؟ خود کے ساتھ ظالم بننا چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ سیلف ہارم کی ابتدا ہی غیر سوشل ہونا ہے، خود کو کوسنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود کو اذیت دے کر خوش ہونا، یا پھر شاید ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ بیرے اب لوگوں کی سفید میزوں کے اوپر نیلے کافی کے مگ رکھ رہے تھے۔ ہلکی مدھم روشنی میں مختلف ثقافتوں سے آئے لوگ، نیلی کرسیاں، سفید عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ پچھتاوے۔ اداس رہیں لیکن ایک مدت تک، روئیں لیکن چند دنوں تک، غیر سوشل رہیں، بریکس لیں، لیکن ایک وقت واپسی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود کو لوگوں سے کاٹ کر رکھنا اپنی روح جلانا ہے، خود کو نئے تعلق میں نہ ڈالنا اپنے جسم کو کٹس لگانے جیسا ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے یا شاید کسی اونچے مقام والے لوگ ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ترسی کی مثال بننا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں؟ گرم کافی کے گھونٹ، پرانے گیتوں کی دم توڑتی آواز، براؤنیز اور چاکلیٹ بار کے نتھنوں میں گھستی ہوئی خوشبو اور سامنے کھڑا زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا وہ شخص۔ آہ، سکون۔ آج یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ لیں، سیلف ہارم کے اصل معنی، خود کو اذیت دینے کے اصل معنی، ہم سب لوگ بسمل ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بسمل؟ اس لفظ پر لوگوں کے چہروں پر استعجاب ابھرا تھا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم سب زخم خوردہ ہیں، وامڈڈ، بسمل۔ اس نے انگریزی اور اردو میں دہرایا۔ لوگوں کے چہرے شانت ہو گئے تھے۔ کچھ بسمل اپنے زخموں پر مرہم رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں ادھیڑے ہوئے رکھتے ہیں، کچھ بسمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسیحا آتا ہے۔ لیکن ان سب میں بسمل کی سب سے بری قسم جانتے ہیں کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسا بسمل جو اپنے زخموں کو کھرچتا رہتا ہے۔ ایسا بسمل اپنے جسم اور روح کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بسمل کی اس صف میں شامل نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ میری باتوں پر عمل کر کے مجھے ای میل یا ڈی ایم ضرور کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ دفعہ کرو اسے، کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ مہدی نے ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تالیوں کی گونج، نم مسکراتے چہروں کی چمک، نیلی سفید عمارت، کافی بینز کی خوشبو۔ کچھ وقت کے لیے ان سب کو الوداع۔ سبز آنکھیں مسکراتی ہوئی اب سٹیج سے پلٹ رہی تھیں۔ کاش وہ اتنا اچھا ہوتا جتنا اچھا بولتا تھا۔ اسلام آباد، شام 7 بجے۔
اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ جہاں رہنے والے ملک کے عمرہ میں شمار ہوتے تھے، اس وقت اپنے منظر پر لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ یہ علاقہ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خاموش تھا۔ صاف ستھرا پرسکون علاقہ جہاں کتار در کتار ایک سے بڑھ کر ایک بڑا گھر تھا۔ درختوں کی فصیل تا حد نگاہ نظر آتی تھی۔ انہی گھروں کے درمیان ایک محل بھی تھا، کمبیر محل، ایک اونچی لمبی عمارت، نہ صرف اونچی بلکہ چوڑی بھی۔ اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا، دیواریں ایک قلعے کا پتہ دیتی تھیں اور شان و شوکت ایک محل کے جیسی۔ دروازے پر ٹھہرے باوردی ملازم، دیواروں کے اوپر لگی تاریں اور محل کے اندر سے جھانکتے اونچے درخت، یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تمہیں ٹرانس میں دھکیل دے گا۔ محل کا شاہی دروازہ کھلا تو کیس کی سیاہ لمبی چمکدار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیلے پاتھ وے پر اس کی گاڑی ہولے ہولے چلتے ہوئے پورچ میں جا کر ٹھہری۔ پاتھ وے کے دونوں اطراف میں سبز گھاس تھی، جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پودے سجے تھے۔ توجہ اور وقت پر ہونے والی کٹائی کے باعث پودے بہت اچھی حالت میں تھے۔ پورچ میں ٹھہری گاڑی کا دروازہ شوفر نے فوراً کھولا تھا۔ کیس کے تاثرات سنجیدگی کی حد تک سپاٹ تھے، چہرہ تکان زدہ۔ نہ جانے کیوں اس محل میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگتی تھی۔ یہ محل، یہ شان و شوکت باہر سے جتنی آرام دہ، جتنی نرم لگتی تھی، کیس کے لیے اتنی ہی غیر آرام دہ تھی۔ ہر انسان کے لیے اس کا گھر اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہی ایک عذاب ہوتا ہے۔ کیس ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ گھر کے اندر جانے کے بجائے وہ لان کی جانب چلا آیا تھا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے نقوش کافی حد تک کیس جیسے تھے، یا پھر کیس کے نقوش اس جیسے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس آدمی کے قریب چلا آیا تھا، ڈھلتی عمر کا ایک تنومند آدمی جس نے سادہ سے سیاہ کرتے کے اوپر بھوری شال اوڑھ رکھی تھی۔ آنکھیں اداس سی تھیں، جسم تھکاوٹ زدہ، کندھے ڈھلکے ہوئے، شاید وہ بیمار رہا کرتا تھا۔ کیسے ہیں چچا؟ بھاری گھمبیر لہجے میں بس یہی پوچھا تھا اس نے۔ کرسی کھینچ کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جب تک تمہیں دیکھتا رہوں گا تب تک زندہ رہوں گا، بات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بختیار کمبیر کی آواز میں خود ترسی تھی۔ کیس گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ مقصود چچا کہاں ہیں؟ انہوں نے دوائی لی، تھیراپی کروائی؟ وہ کافی دیر بعد پھر سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ لاپرواہ سا جواب۔ کیس انہیں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی۔ مہدی سے بات ہوئی؟ اور انیسہ کہاں ہیں؟ ایک اور استفسار۔ مہدی فون نہیں اٹھا رہا، اور انیسہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ کیس اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اب کے فکر مند تھیں۔ اس کا خاندان، وہ اپنے خاندان کو ذرا سا بھی بکھرنے یا نظروں سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہر انسان کا خاندان اس کی کمزوری یا پھر طاقت ہوتا ہے۔ کیس کمبیر کا خاندان اس کا خوف تھا۔ اس کا خاندان اسے ہانٹ کرتا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا تھا۔ میں انیسہ کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ وقت نہیں شریف لڑکیوں کے باہر رہنے کا۔ مہدی کو بھی دیکھ لوں گا۔ آپ پلیز کھانا کھا لیجیے گا، میں واپس آ کر آپ کو دوائی کھلا دوں گا، اوکے؟ بختیار نے اس کی باتیں شاید سنی شاید نہیں سنی۔ وہ بس اسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں فکر تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ کیس، کھڑے ہو کر تھک جاؤ گے۔ ذمہ داریوں کو کندھوں کا بوجھ مت بناؤ۔ نرم سی تنبیہ یا فکر مندی تھی۔ کیس تلخی سے مسکرایا، اس کی آنکھیں زخمی سی تھیں۔ میں اس محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں۔ میں بیٹھ گیا تو محل ڈھہ جائے گا۔ کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے۔ جلدی آؤں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ بختیار اسے آزردگی سے دیکھتے رہے۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ جس انسان نے اپنے آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے مرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ پھر انسان نہیں رہتا، کیس بن جاتا ہے، محل کا سب سے مضبوط اور مجبور ستون۔ بلوچستان، گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برعکس اس وقت ذرا پرسکون تھا۔ ابا اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکے تھے۔ بشر کا ہونا نہ ہونا برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا انسان تھا۔ صبح سویرے اٹھ جاتا، ناشتہ دو گے تو کر لیا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔
اماں نے اس کا نام بے زبان جانور رکھ چھوڑا تھا، وہ جس سے اپنے ہی گھر میں بھوک لگنے پر کھانا بھی نہیں مانگا جاتا تھا۔ اس کا بھلا اس سے بہتر اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ اس کے دو کام تھے، اپنی آٹے کی دکان جس پر وہ ہول سیل ریٹ میں آٹا لیا کرتا تھا، اور پھر شہر کے ہوٹل اور دکاندار آٹے کے لیے اس سے رابطہ کرتے تھے۔ دوسرا کام گھر پر بالی ووڈ موویز۔ وہ ایک بالی ووڈ فین تھا، کوئی ویب سیریز، کوئی فلم، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ جگجیت سنگھ سے لے کر ارجیت سنگھ تک اسے ہر گانے کا دورانیہ تک یاد رہتا تھا۔ وہ ابا کی طرح غسیل نہیں تھا تو پھر زینیا کی طرح عجیب بھی نہیں تھا، وہ الگ تھا، اس گھر کا باسی ہو کر بھی سب سے الگ۔ شام کے اس پہر ماسی زوبی آئی بیٹھی تھی، وہ کپڑے بیچتی تھی۔ صبح کی نکلی شام کو گھر لوٹا کرتی تھیں، لیکن حاکم نواب کے گھر وہ شام کی اسی پہر آیا کرتی تھیں۔ وجہ وہی، اس گھر کے مالک کا غصہ۔ کونج اماں، بلوچی اور سندھی زبان میں بیٹیوں کو پیار سے اماں بلایا جاتا ہے۔ ظلم تو مت کرو، یہ جوڑا 250 روپے میٹر ہے، ایسے کیسے تمہیں 1000 کا پورا جوڑا دے دوں؟ صحن سے ماسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں رکھی چارپائی پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، زینیا، اماں، کونج اور ماسی۔ ماسی دینا ہے تو دے دو، ورنہ بشر سے کہہ کر بازار سے منگوا لوں گی، جیسے میں تو کچھ جانتی ہی نہیں نا، یہ لوٹ مار کہیں اور کرنا۔ کونج بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں باز آنے والی تھی۔ اماں نے اس کی کینچی جیسے زبان پر باقاعدہ سر پیٹ لینا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، خالی برتن کی طرح بس آواز کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب زینیا ساتھ ہو۔ رہنے دو گودی، گودی محبت کا ایک طرز تخاطب ہے۔ تم اس جوڑے سے ہاتھ نکالو، 1000 کا لینا ہے تو تمہیں کچھ اور دکھاتی ہوں، ماسی نے کہتے ساتھ اپنی ایک اور گٹھری کھولنے لگی۔ زینیا ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیے بیٹھی تھی، مسکراتی ہوئی کونج کی بے صبری دیکھتی ہوئی۔ ہاں، اب یہ ہوئی نا بات۔ ماسی کے ہاتھ سے مخمل کا نیلا جوڑا لیتے ہوئے کونج کے لہجے میں ستائش تھی۔ چلو اب 2 جوڑے نکالو، ایک میرا ایک زینی کا، اور ہاں 1000 نہیں 900 روپے دوں گی، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ادھی امینہ، بہن امینہ، دیکھو اب اپنی لڑکی کو، اپنی زبان سے مکر رہی ہے، بھلا مجھ غریب کے پیسے کھا کر اسے کیا ملے گا؟ وہی جو تمہیں اس پٹھان کی بیوی کو جوڑے دگنی قیمت پر دے کر ملتا ہے، کھولوں اب تمہارے پول؟ کونج تڑک کر بولی تو ماسی کھسیانی سی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو، 900 کا ہی لے لو۔ اس نے نیلا مخمل کا جوڑا کونج کی گود میں ڈالا تھا، ساتھ ہی ایک سبز زمرد کے رنگ والا جوڑا بھی نکالا، یہ زینی کے لیے۔ ماسی نے سبز جوڑا آگے کیا۔ ویسے کونج، یہ نیلا جوڑا زینی پہ زیادہ اچھا لگے گا، اس کا رنگ دیکھو چمک رہی ہے، تم اس رنگ میں سانولی لگو گی۔ اماں کی بات پر کونج نے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ زینیا تب تک اپنا پیالہ لے کر اٹھ گئی تھی، اس کا موبائل بج رہا تھا، جواب مانگا جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو امینہ آدی، کونج کو ہلکے رنگ لے کر دیا کرو، دبتی رنگت کی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ والا زینی رکھ لے اور یہ والا میں، کونج خوش دلی سے بولی تھی۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس نے پیر چارپائی سے نیچے اتارے، دونوں جوڑے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی طرف جا رہی تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ برآمدے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری، دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر چارپائی پر بیٹھی اپنی اماں اور ماسی کو دیکھا۔ ویسے ماسی، اب تمہیں 800 ملیں گے، ہمارے گھر کے معاملے میں مشورہ دینے کے لیے 100 روپیہ کٹ گیا، اس نے اعلان کیا اور اندر چلی گئی۔ پیچھے ماسی ہیں کرتی رہ گئی تھی۔ کونج حاکم اپنے نام کے جیسی تھی، پرندے جیسی آزاد، بے پرواہ، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنے پسندیدہ جوڑے اپنی بہن کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ سینٹورینی کا قصبہ اویا، وہ کیفے جہاں کچھ دیر قبل لوگ تھے، کافی بینز کی مہک تھی، چاکلیٹ بار تھے، مہدی کمبیر تھا اور لوگ تھے۔ اب وہ کیفے خالی ہو چکا تھا، لوگ جا چکے تھے، کافی بننا بند ہو چکی تھی اور مہدی کمبیر وہ ابھی جانے ہی لگا تھا۔ یہ کیفے کا خارجی دروازہ تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ کیفے کی مالکن سے بات کر رہا تھا، خوبصورت سی دبلی پتلی یونانی عورت جو اپنے شوہر کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ اس وقت وہ مہدی کے ساتھ کافی پینا چاہتی تھی، لیکن وہ شائستگی سے معذرت کر کے جانا چاہتا تھا اور تقریباً کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ خاتون سے الوداع کہنے کے بعد وہ مقامی یوٹیوبر لڑکے کے ساتھ آ کر بڑھ گیا۔ لڑکے کا نام تھامس تھا۔ تم اکیلے گھر جاؤ گے تھامس؟
تمہارا دوست کہاں گیا؟ سفید نیلی گلیوں میں چلتے ہوئے مہدی پوچھ رہا تھا۔ لڑکے نے سر جھٹکا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے چینل کے لیے وقت دیا، توانائی دی، الفاظ دیے، لیکن بطور انسان تم نے میرے دوست کے ساتھ جو کچھ کیا، میں شاید اب تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں۔ تمہارے دوست کے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کیا کیا؟ مہدی یکدم پریشان ہو اٹھا تھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بنو مت، تھامس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ تم نے شام جب مائک اس کے سر پر مارا، جانتے بھی ہو 2 ٹانکے لگے ہیں اسے، بیچارہ میرا دوست۔ وہ ایک بار پھر افسردہ ہوا تھا۔ مہدی کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ وہ سفید گلی کے سرمئی اینٹوں والے فرش پر ٹھہر گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، چہرے پر ڈھیر ساری بے یقینی کے ساتھ گلٹ بھی تھا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ میں تو اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک امید سے تھامس کو دیکھا جو عجیب سے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ معذرت، معاوضہ، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ اوہ خدایا، میں نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ بے یقینی تھی۔ پلیز مجھے اس کے گھر لے جاؤ، پلیز۔ وہ منت کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ تھامس نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد وہ اس زخمی لڑکے کے گھر میں تھا۔ گھر کے چھوٹے سے لان نما جگہ پر سفید سنگی بینچ تھا، جس کے درمیان نیلی میز رکھی تھی۔ زخمی لڑکا ولیم مہدی کے ساتھ سفید بینچ پر بیٹھا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ دیکھو، میں بس غصے میں تھا۔ ہاں، میرا چیخنا چلانا ناجائز تھا، لیکن اس نے انگلی سے لڑکے کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ ایک انسان کا خون میری وجہ سے بہے، میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی نادم تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی جھکی گردن، آنکھوں کا گلٹ، سب چیخ چیخ کر گواہی دیتے تھے کہ وہ رحم دل اور دل انسانیت کا درد رکھنے والا انسان تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ویسے بھی تم نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ ولیم نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ مہدی مسکرا بھی نہ سکا۔ تم اس وقت بس غسیل لگے تھے۔ میں جانتا تھا تمہیں اندازہ ضرور ہوگا، اور اب بار بار معافی مانگ کر مجھے خدا کے سامنے بھی شرمندہ مت کرو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو مہدی کو ڈھیر سارا بوجھ اپنے کندھوں سے سرکتا محسوس ہوا۔ یہ لو، اسی بات پر کافی پیو۔ تھامس نے سفید چھوٹے کپ جن پر نیلے نقش و نگار بنے تھے مہدی اور ولیم کے آگے پیش کیے۔ آخر اس شہر میں سب کچھ نیلا اور سفید کیوں تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے ایک بھول بھلیاں سی ہو، جس میں بس نیلا اور سفید رنگ ہو، لیکن یہ بھول بھلیاں بے حد خوبصورت تھیں، اتنی کہ اس میں کھو جانے کا دل کرے۔ گو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں ازالے کے طور پر تمہارے ساتھ ایک اور جگہ اسپیچ دوں گا، صرف اور صرف تمہارے یوٹیوب چینل کے لیے۔ گرم کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے مہدی نے ایک اعلان کیا تھا۔ تھامس اور ولیم کی خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور ان کو اس طرح خوش دیکھ کر مہدی کے دل کا بوجھ ہٹتا چلا گیا تھا۔ اچھا، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہمارے یہاں ہاتھ پڑھے جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا اگلا سفر کیا ہے۔ ولیم کی بات پر مہدی نے مسکراتے ہوئے کپ میز پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ولیم نے اس کی ہتھیلی پر انگلی سے انگریزی حروف M لکھا اور مٹھی بند کر دی۔ چند لمحے بعد اس نے مہدی کی مٹھی کھولی۔ وہ ہلکا سا پریشان ہوا تھا۔ تمہیں پیدا ہونے پر کوئی اور نام دیا گیا تھا۔ یہ نام تمہارا بخت نہیں بتا رہا، سب گڑمڑ ہے، یوں جیسے اسے بخت کا کوئی علم ہو۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ میرا پہلا نام انگریزی کے حرف A سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب وہ میرا نام نہیں ہے، اس نے زور دیا۔ ولیم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے اب انگلی سے مہدی کی ہتھیلی پر A لکھا۔ تمہارا اگلا سفر محبت ہے۔ مہدی اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا۔ وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے۔ اب وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بد مزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل کا تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔